آج تھوڑی سی بات کرتے ہیں اسکولس کے اوپر، پاکستانی اسکولس کے اوپر آف کورس. تو یار اسکولوں کا بڑا بیڈ سین ہے، ایون کالجز کا بھی، ایون پورے ایجوکیشن سسٹم کا. میں نے تقریباً 12 سال پڑھ لیا ہے اور مجھے ابھی تک یہ نہیں سمجھ آئی کہ یہ اسکول والوں کو ڈسپلن سے اتنا کیوں ہوتا ہے، اور ڈسپلن کی ڈیفینیشن ان کو آتی بھی نہیں ہے. میں نے کالی جرابوں کی جگہ اگر چٹھی جرابیں پہن لی ہیں تو ان کا ڈسپلن خراب ہو جاتا ہے، ہن بڑے ہوئے ہیں تو اس سے ڈسپلن خراب ہو جاتا ہے. ارے بھائی ان چیزوں کا ڈسپلن سے کیا تعلق ہے؟ ٹیچرز ایویں ہی فضول میں ایک تو گھر سے بہت تپی ہوئی آتی ہیں، سارا غصہ آ کے انہوں نے بچوں کے اوپر اتار دینا ہوتا ہے اسمبلی کے اندر. ایک ان کو پرنسپل والی دھمکی دینے کی بڑی بات ہوتی ہے. جو کوئی مسئلہ ہو جائے کلاس میں پرنسپل میڈم کے پاس لے جاؤں گی، اور ان کو اپنا تو چلتا نہیں ہے وہ بچوں کے اوپر پرنسپل کا ڈراوا دے کے رکھا ہوا ہوتا ہے، بالکل جیسے گھروں کے اندر ماؤں نے بچوں کو باپ کا ڈراوا دیا ہوتا ہے نا، اس طرح انہوں نے ہمیں پرنسپل سے ڈرایا ہوتا ہے، اس وجہ سے پرنسپل نے آگے ہمیں کو توپ مار دینی ہے. ایک اوپر سے عجیب فیوریٹزم چل رہا ہوتا تھا ٹیچرز کا بچوں کے ساتھ. ارے یار بچے تو بچے ہیں نا، وہ کسی ٹیچر کو اپنا زیادہ فیوریٹ کریں، مطلب ان کی تو عمر ہے نا یہ کام کرنے کی. ٹیچرز نے بھی اپنے بچے فیوریٹ رکھے ہوئے ہوتے تھے، اور کچھ بچوں سے ان کو خار بھی ہوتی تھی. چلو ٹھیک ہے، مان لیا کچھ بچے ذرا ٹیچرز کی چاپلوسیاں کرتے ہیں تو ٹیچرز کو پسند آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، فیئر انف. لیکن یہ جو اندر سے اپنے بوکس پالے ہوئے ہیں کچھ بچوں کے ساتھ، ان کا کیا قصور؟ ان کو جان بوجھ کے ٹیسٹ میں نمبر کم دینے ہیں، ان کو جان بوجھ کے ڈانٹنا ہے. عجیب. اوپر سے بیچارے یتیم مسکین چھوٹے چھوٹے بچے اپنے گھروں سے آتے ہیں، ان کو یہ دھمکاتے ہیں مزید کہ ہم نے تمہاری بریک بند کر دینی ہے، پھر اس سے نہ کام بنے تو ہماری چھٹی بند کر دینی ہے. اور ہم لوگوں کو بیچاروں کو لگتا تھا کہ واقعی ہماری چھٹی بند ہو جانی ہے، تو ہم سہم کے بیٹھ جاتے تھے. اللہ اللہ کر کے اگر اسکول کے اندر مزہ آنے ہی لگتا تھا، کوئی زندگی سکون میں آتی تھی، تو پی ٹی ایم آ جاتی تھی. پی ٹی ایم کی زیادہ مصیبت، پہلے تو گھر والوں کو لے کے آؤ، اوپر سے خود جاتے تھے ہم لوگ اپنی بستی کرانے کے لیے. اور لوگوں کے ماں باپ تو آگے کہہ رہے ہوتے نا، آپ نے ہماری بچے کو ہاتھ کیسے لگایا، آپ نے ہمارے بچے کو یہ کیسے بولا. میرا الٹا تھا، میرے گھر سے جو بھی جاتا تھا نا وہ کہتا تھا جو مرضی کریں اس کے ساتھ. یار کالج کی کینٹین کا نا تھوڑا سا چل سین ہوتا ہے. میں اسکول کی کینٹین کی بات کر رہی ہوں، وہاں پہ اتنی کوئی مصیبت ہوتی تھی، وہاں پہ ایک الگ ہی گیم آف تھرونز چل رہا ہے. اتنی کوئی لمبی لمبی لائنیں لگی ہوئی ہوتی تھی. میں آ کے اگر آپ کھانے کے لیے کوئی چیز لے لیتے تھے نا تو اتنی دیر میں بریک آور ہو جاتی تھی. سلیبس کمپلیٹ کرانا ایک بہت بڑی کھپ تھی اسکول کے اندر، اور ٹیچرز نے ہمیں ذلیل کیا ہوا ہوتا تھا، اسپیشلی میتھس کی ٹیچر. میتھ والوں کا سلیبس کمپلیٹ ہوتا نہیں تھا، میڈم سے پہلے شروع میں ہمیں سلو لے کے چلتی رہتی تھی، اینڈ پہ ہمیں ایسا بھگاتی تھی، چاہے کسی سوال کی سمجھ آئی ہے نہیں آئی، وہ بس جا رہے ہیں ہم لوگ ایک ٹرین میں بیٹھ کے. اور اکثر ایسا ہوتا تھا نا کہ کوئی ٹیچر نہیں آئی تو ہمیں کوئی پیریڈ فری مل گیا، اور ہم شکر ادا کر رہے ہیں اور بھنگڑے ڈال رہے ہیں اندر بیٹھ کے کہ آج تمہاری کوئی کلاس ہی نہیں ہونی، یہ والی انگلش کی یا اردو کی یا جس کی میڈم نہیں آئی. تو میتھ والی میڈم اندر آ جاتی تھی، آؤ بچوں آپ لوگوں کی ایک ایکسرسائز مزید کراتے ہیں تاکہ سلیبس کمپلیٹ ہو جائے ہمارا. اوپر سے ٹیچرز کی نصیحتیں بھی سننی پڑتی تھی. وہ ان کے علیحدہ لیکچر جاری ہوتے تھے، خاص طور پہ اردو کی ٹیچر اور اسلامیات کی ٹیچر. ان سبجیکٹس کی جو ٹیچرز ہوتی تھی نا، انہوں نے آگے کہنا ہوتا تھا بیٹا جی با نصیب بے ادب بے نصیب. میں گارنٹی سے کہہ سکتی ہوں انہوں نے بھی کوئی اپنی اسٹوڈنٹ لائف میں کوئی اپنے ٹیچرز کی نہ کوئی اتنی کوئی نہیں کی ہوگی، لیکن ہم لوگ اسے امیدیں پوری لگائی ہوئی ہیں. یار اور بھی بہت سارے مسئلے مسائل ہوتے تھے اسکول کے اندر، اور اس کے اوپر تو ویڈیو بنانے شروع ہو گئے نا تو 2-4 اور ویڈیوز مزید بن جائیں گی. اور تم لوگ بتاؤ کہ تم لوگ اس طرح کا ایکسپیرینس رہا ہے. اور آئی ول سی یو گائز ان مائی نیکسٹ ویڈیو. ٹیک کیئر آف یور سیلف اینڈ بائے بائے. اللہ حافظ.